230 افراد کی ہلاکت، 50 سے 60 ہزار افراد کی ڈسپلیسمنٹ، 5,000 سے زیادہ جلاؤ گراؤ کے واقعات، جن میں سے 1988 میتی اور 1425 کوکی قبائلیوں کے گھروں کا جلنا، 17 مندر اور 221 چرچوں کی تباہی۔ یہ سب کچھ ہوا انڈیا کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں، جہاں پہ یہ تمام واقعات ہونے کے باوجود بھی پہلے 77 دن مودی جی خاموش رہے۔ But the entire world is asking where the Prime Minister Modi is hiding himself from Manipur issue. So these are all the political discourses. جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ ایک ملک کی بڑی ریاست، وہاں پہ جلاؤ گراؤ ہوتا رہا، لوگ مرتے رہے، آگ لگتی رہی گھروں کو اور عبادت گاہوں کو، اور ملک کا پرائم منسٹر چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اسی عرصے کے دوران 162 مختلف ریاستوں اور 14 غیر ملکی دوروں کے باوجود اس شخص نے اس ریاست کا ایک بھی دورہ نہیں کیا۔ یہ تمام اعداد و شمار جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ تمام اعداد و شمار منی پور کی گورنمنٹ نے خود سپریم کورٹ کو پرووائڈ کیے تھے۔ منی پور انڈیا کی شمال مشرقی ریاست، جہاں کے 2 قبائل میتی اور کوکی قبیلہ، ان کے درمیان 2 سال پہلے فسادات شروع ہوئے۔ منی پور جو کہ 32 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، ان میں سے تقریباً 53% ہندو میتی قبائل کے لوگ ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 40% کوکی، مسیحی اور زومی قبائل کے افراد آباد ہیں۔ اس کے علاوہ باقی افراد میں نیپالی بدھ مت اور بنگالی مسلمان بھی شامل ہیں۔ منی پور کی پروونشل اسمبلی 60 افراد پر مشتمل ہے۔ منی پور کا ٹوٹل علاقہ مشتمل ہے تقریباً ایک چھوٹی سی ویلی اور اس کے علاوہ پہاڑیوں پر۔ ویلی کے 11% علاقے کے لیے 40 سیٹس مختص ہیں، جبکہ قبائلی علاقہ جو کہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے 89%، اس کے لیے صرف 20 سیٹیں مختص ہیں۔ کہ تقریباً 43% آبادی ویلی میں رہتی ہے، جبکہ 57% آبادی رہتی ہے پہاڑی ایریاز میں۔ 3 مئی کو ونس اگین مختلف متحارب گروہوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے بعد منی پور کا بڑا علاقہ پھر سے بند ہو گیا۔ مودی سرکار جو کہ پہلگام واقعے پہ واویلا کھڑے کیے ہوئے ہے، اسی وجہ سے مودی صاحب نے اپنا سعودی عرب کا دورہ منسوخ کیا، اور سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی پہلگام جائیں گے، لیکن وہاں جانے کے بجائے وہ بہار چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے تقریر کر ڈالی اپنی جماعت کے حق میں۔ منی پور ریاست جو کہ 2 سال سے جل رہی ہے، یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود مودی جی اس پہ کوئی لب کشائی نہیں کرتے، اس ایریا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، نہ ہی انڈین ریٹائرڈ میجر اور میڈیا آپ کو اس بارے میں واویلا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا 28 افراد کے مقابلے میں 258 افراد کی زندگیاں کم قیمتی ہیں؟ کیا ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا کشمیر میں ہی کوئی واقعہ ہوگا تو اس کو اتنی زیادہ ہائپ دی جائے گی کہ اپنے پڑوسی ممالک پر حملہ کرنے کا رولا اور واویلا ڈالا جائے گا، جبکہ اپنے ملک میں موجود جو 2 امپورٹنٹ ترین قبائل ہیں، جن کے درمیان بہت زیادہ عرصے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، فسادات چل رہے ہیں، جلاؤ گراؤ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ لوگ اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں گے اور اپنے ہونٹ سیے رکھیں گے۔ انڈین عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھارتی حکومت ہے، اس کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے لوگ مر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کہاں پہ کون سے لوگ مریں گے، جس کے بعد یا تو سیاسی فوائد یا پھر اس کے علاوہ الیکشن کمپین چلائی جا سکے۔ اگر انڈین حکومت کو اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا اپنے 28 بندے پہلگام میں ہلاک ہونے کا، تو وہ 258 افراد جو کہ منی پور میں مر چکے ہیں اور ہزاروں افراد وہاں پہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ضرور بات کرتی، اور اس کے علاوہ وہ گجرات میں ہلاک اور شہید ہونے والے بہت زیادہ افراد کے بارے میں بھی مسلسل بات کرتی رہتی، اور ایسے لائحہ عمل کا بھی اعادہ کرتی جو کہ آئندہ نسلی فسادات کو روک سکے۔
انڈیا نسلی، مذہبی اور فرقہ واریت سے ریلیٹڈ کئی طرح کے فسادات کا گڑھ بن چکا ہے، اور ابھی انڈین حکومت نے ایک اور کام کیا ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ جو مردم شماری کی جائے، جو کہ کووڈ 2021 کی وجہ سے 10 سال کے عرصے کے بعد نہیں ہو سکی تھی، اس میں ذات پات کا تعین ونس اگین کیا جائے، یعنی لوگوں کی ذات پات سے ریلیٹڈ ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے۔ یہ مطالبہ کانگریس کی جانب سے تھا، لیکن بی جے پی جو کہ کانگریس کو اس بارے میں تانے دیتی آئی ہے کہ وہ ملک کو ذات پات میں بٹتا دیکھنا چاہتی ہے، اب خود اس پہ عمل پیرا ہونا چاہ رہی ہے تاکہ اس بڑے اقدام کا کریڈٹ اپنی حکومت کے کندھوں پہ ڈال سکے۔ انڈین عوام کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن دیکھیں اپنی گورنمنٹ کی جانب سے، چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہوں یا پھر اڑی اٹیکس ہوں، پہلگام والے یا پلوامہ والے اٹیکس ہوں، ان کے بعد جو ایفرٹس، جو متعدد کارروائیاں اپنائی جاتی ہیں انڈین حکومت کی جانب سے، وہ اپنے ملک میں موجود باقی فسادات یا پھر اموات پہ کیوں نہیں اپنائی جاتی؟ وہ سیریس رویہ، وہ دھمکیاں، وہ ایفرٹس اپنے ملک میں داخلی طور پر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کو سیریسلی نپٹانے کے لیے یہ تمام ایفرٹس کیوں استعمال میں نہیں لائی جاتی؟ سوال کریں اپنی حکومت سے، سوال کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ چپ کر کے، آنکھیں بند کر کے حکومت آپ کو جس طرف لگائے یا آپ کا میڈیا اس طرف لگ جانا صحیح نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی پڑھائی ذہانت کا استعمال کبھی اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز پہ بھی کر لیا کریں۔